نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج سورہ یوسف کا تیسرا پارٹ دیکھتے ہیں، اگلی آیات اور ان کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءوا، وہ آ گئے، اباہم اپنے باپ کے پاس، عشاء رات کو، یبکون روتے پیٹتے، اور وہ رات کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے۔ قالو، کہنے لگے، یا آبنا، اے ہمارے ابا جان، انا ذہبنا نستبقو، کہ ہم دوڑ کے مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے گئے، وترکنا، چھوڑ دیا اور ہم نے یوسف کو عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، اور کھا گیا اس کو بھیڑیا، ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ وما، اور نہیں، انت تم، یعنی آپ، بمومن لنا، ہم پر یقین نہیں کریں گے ہماری بات کا، ولو کننا صادقین، چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو رات کو جب وہ آئے واپس روتے پیٹتے باپ کے پاس، تو انہوں نے گھڑی گھڑائی وہی بات جو ان کے ذہن میں تھی وہ آگے بیان کر دی۔ جنگل میں برادران یوسف کے جو مشاغل بکریاں چرانے کے علاوہ تھے، وہ بھی دو قسم کے تھے، اور یہ دونوں ہی ان کے پیشے سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ ایک باغ دوڑ کا مقابلہ، تاکہ بوقت ضرورت کسی حملہ آور بھیڑیے کا یا شیر کا، کسی بھی درندے کا تعاقب کر کے اسے بھگا سکیں، اور دوسرا تیر اندازی، یہ بھی ان کے کام ہی سے ریلیٹڈ تھی، اور وہ کسی درندے کو تیر کا نشانہ بنا کر اس کو ختم کر دیتے تھے۔ جب وہ سیدنا یوسف کو اپنی سمجھ کے مطابق ٹھکانے لگا چکے، تو اب سوال یہ تھا کہ واپس جا کر باپ کو کیا جواب دیں، جو پہلے ہی ان پر اعتماد نہیں کر رہے تھے۔ وہ کوئی عادی مجرم تو تھے نہیں جو فریب، مکرکاری اور بہانہ سازی میں کوئی مہارت رکھتے ہوں، بس فقط ایک حسد اور انتقام کی آگ نے اس فعل پر ان کو اکسا دیا تھا، لہٰذا انہیں اس بات کے سوا کوئی بہانہ نہ سوجھا جس کی طرف ان کے باپ نے اشارہ کیا تھا، بھیڑیے کو کھانے والی بات کا۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری، ایک ہرن یا بکری کو ذبح کر کے اس کا خون اس شرٹ پر لگایا، اور کافی رات گئے اندھیرے میں روتے پیٹتے، آہو بکا کرتے گھر واپس آئے، اور باپ کو بتایا کہ ہم آپس میں باغ دوڑ کے مقابلے میں مشغول تھے، مصروف تھے، اور یوسف کو اپنے کپڑوں اور سامان کے پاس بٹھا کر گئے تھے، اور جب ہم لوٹ کر آئے ہیں تو ایک بھیڑیا آیا جس نے یوسف کو پھاڑ کھایا، اور اپنے اس ڈرامے کو سچ ثابت کرنے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کی ایک شرٹ، ایک قمیض جو کہ خون آلود تھی، وہ پیش کر دی آگے اپنے باپ کو، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، بے شک ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں۔ اس پر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی بات کی۔ دیکھیں اگلی آیت میں کیا ہے، وجاء، اور آئے وہ، علی قمیصہ ہی، قمیص کے اوپر، بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر۔ قالا، کہا سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہ بلکہ سولت، سیدھی بات یہ ہے، لکم انفسکم امرا، کہ یعنی بات یوں نہیں ہے جو تم لوگوں نے گھڑ لی ہے، جو اپنے پاس سے اس کو بنا سنوار لیا ہے، بات ایسے نہیں ہے۔ فصبر جمیل، تو خیر اب صبر ہی بہتر ہے، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ واللہ المستعان، اور میں تو اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں، الا ما تصفون، اس بات پر جو تم کر رہے ہو، جو تم مجھ سے بیان کر رہے ہو۔ اناڑی مجرم تھے، عادی مجرم نہیں تھے، تو سیدنا یعقوب تو پہلے ہی ان کی طرف سے مشکوک تھے۔ جب انہوں نے قمیض دیکھی تو ان کو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ سب ان کا مکر، ان کی فریب کاری ہے، کیونکہ قمیض کسی جگہ سے بھی نوچی ہوئی یا پھٹی ہوئی نہ تھی، اور یہ نئے نئے مجرموں کو خیال ہی نہیں آیا کہ اگر قمیض کو خون لگانا ہی ہے تو پہلے کوئی بے ترتیبی سے پھاڑ بھی لیں اور کہیں سے نوچ بھی لیں، تاکہ کسی درندے کی نوچی ہوئی تو معلوم ہو سکے۔ یہ قمیض دیکھ کر سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، وہ بھیڑیا تو بڑا سمجھدار ہوگا جس نے پہلے آرام سے یوسف کی قمیض اتاری، پھر انہیں پھاڑ کھانے کے بعد اس پر خون لگایا۔ تو حقیقت حال تو میرے رب کو ہی معلوم ہے، مگر لگتا یہی ہے کہ تم نے یوسف کو یا تو غائب کر دیا ہے یا اس کو کوئی بہت بھاری نقصان پہنچا دیا ہے، اور تمہاری یہ آہو بکا اور قمیض کو خون آلود کر کے دکھانا اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے تمہاری بہانہ سازیاں ہیں۔ خیر اب کیا ہے کہ اب صبر جمیل ہے۔ صبر جمیل کیا ہے؟
یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ جو مصیبت پڑنے پر انسان اپنے ٹھنڈے دل سے بغیر جزا فضا کیے اس کو برداشت کر جائے، کسی سے اس کا شکوہ کوئی شکایت نہ کرے اور اپنے دل پر جبر کر کے اس کو برداشت کر لے، تو یہ ہے صبر جمیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو وہاں ایک عورت بڑی آہ و بکا کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ صبر کرو۔ وہ کہنے لگی جاؤ جاؤ تم اپنا کام کرو، تمہارے ساتھ یہ ہوتا تو پھر میں دیکھتی کہ تم کیسے صبر کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے سے وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو وہ عورت جب گھر گئی تو اس نے اپنے گھر والوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کا ذکر کیا۔ وہ کہنے لگے کمبخت، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، الٹے پاؤں بھاگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں نے کبھی آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا، تو میں آپ کو پہچانتی نہیں تھی، تو میں آپ سے معافی بھی مانگتی ہوں اور میں صبر کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر وہ ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے، تو جو صدمے کے شروع میں کیا جائے وہ صبر جمیل ہے، اور یہ بڑے بڑے حوصلے کے کام ہیں۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی ایسا ہی صبر کیا جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے ایسا افسانہ سنا، اور ان پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا، نہ ان کو کوئی برا بلا کہا تاکہ کو کہیں وہ اور غلط حرکت نہ کر بیٹھے، صرف یہی کہا کہ میری فریاد تو میرے رب سے ہے، میں تو اپنے رب سے ہی مدد مانگتا ہوں، بس اتنی سی بات انہوں نے کہی۔ آگے اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، اور پھر آیا ایک قافلہ، فَأَرْسَلُوا، پھر اس نے بھیجا، واردہم، ایک وارد ہونے والے یعنی پانی لانے والے کو، فَأَدْلَى، پھر ڈالا اس نے، دلوہ، ڈول، جس کو پانی کی تلاش میں انہوں نے بھیجا، قافلہ ایک آیا پانی لانے والے کو پانی کی تلاش میں بھیجا تو اس نے اس کنویں میں اپنا ڈول لٹکا دیا۔ قالا، کہنے لگا، بول اٹھا، یا بشرا ھذا غلام، بڑی خوشی کی بات ہے، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّهُ، انہوں نے اس کو چھپا لیا، بِضَاعَةٍ، بکاؤ مال سمجھ کر، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، علم رکھتا ہے، بما یعملون، جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ دیکھیں قافلہ والوں کا یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنا، برادران یوسف علیہ السلام کو اس طرح ٹھکانے لگانے کے بعد ان کی CID بھی کرتے تھے، ان کی خبر رکھتے تھے، نگہداشت کرتے تھے، آتے جاتے نظر رکھتے تھے۔ تو اتفاق سے ایک آدھ دن بعد ہی قافلہ جو کہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے ایک آدمی کو پانی کی تلاش میں بھیجا، جب وہ اس کنویں پر پہنچا اور پانی حاصل کرنے کی خاطر اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے اور رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پانی کھینچنے والے نے جب ڈول اوپر کھینچا تو پانی کی بجائے ایک انتہائی حسین ترین لڑکا، کم سن لڑکا، جسے دیکھ کر اس کی باچیں کھل گئیں، خوشی سے فوراً اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگا آیا اور کہنے لگا ہمیں تو وہاں سے بڑا ہی خوبصورت لڑکا مل گیا ہے۔ ان دنوں مردہ فروشی عام تھی، وہاں اس کا تو رواج ہی پڑا ہوا تھا، اور یہ قافلہ بھی تجارتی قافلہ تھا۔ انہیں ایسے خوبصورت لڑکے کا اس طرح بغیر محنت کے مل جانا اور کسی نعمت سے کم نہ تھا، لہٰذا قافلہ والوں نے اس واقعے کو مشہور کرنا مناسب نہیں سمجھا، کہیں یہ نہ ہو کہ اس بچے کے کوئی دعوے دار اٹھ کر آ جائیں۔ اور جو وہ عمل کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ تو اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، وَأَشَّرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخَسٍ دَارِهِ مَعْدُودَةٍ، چنانچہ انہوں نے یوسف کو چند درہموں کے عوض حقیر سی قیمت میں بیچ ڈالا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ان کے بارے میں انہیں کوئی زیادہ دلچسپی بھی نہیں تھی۔ یعنی قرآن کی آیات کے مطابق قافلہ والوں نے مصر میں جا کر اس لڑکے یعنی یوسف علیہ السلام کو فروخت کر ڈالا اور معمولی سی قیمت میں اس لیے بیچ ڈالا کہ انہیں بھی یہ مال مفت میں ہاتھ لگ گیا تھا، لہٰذا زیادہ قیمت لگانے میں ان کی کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ یہی سلسلہ اب جاری رہے گا، انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں مزید آگے آیات پر بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سے قبول و منظور فرمائے، مجھے اور میرے والدین کو اس کا اللہ تعالی بہترین اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی ہمارے فوت شدگان ہیں اور سننے والے کے جو فوت شدگان ہیں اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قرآن کو
ہمارے لیے ہمارا سفارشی بنائے، آمین۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور نیکی کے اس کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔